اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہم احادیث سے ریگارڈنگ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں بھیجیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تو اسی لیے ہم نے ان پہ درود کرنا ہے جتنا بھی زیادہ کر سکتے۔ درود جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نمبر 2 چیز اس میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پہ رحمتیں کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ ان پہ درود کر رہے ہیں تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں کر رہے ہیں۔ اور نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے یا صلوات بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں، یعنی کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس پہ بھیجتے ہیں، 10 گناہ اس کے ختم کرتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کرتے ہیں۔ اب یہ کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ بلیسنگ کرتے ہیں اس کے اوپر، رحمتیں کرتے ہیں؟ تو بلیسنگ سے مراد یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس شخص کا جو درود پڑھتا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں لیتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ ہم اگر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا کہ جب کوئی ہمارے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہماری ایبسنس میں، کہ ہم تو نہیں ہیں وہاں پہ لیکن آپ کے بارے میں کوئی اچھا ذکر کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے آپ کے بارے میں اور اچھی محفل میں کرتا ہے، اور بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، او اچھا میرا وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ میرا اس جگہ پہ ذکر ہو رہا تھا، سب سے پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اچھی سینس میں ہو رہا تھا، بری سینس میں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اچھی بات کر رہے تھے میرے بارے میں، بری بات کر رہے تھے، بتاؤ کیا کر رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس بندے کا نام لے کے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ اس میں حدیث ترمذی کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجے گا۔ علماء اس میں کہتے ہیں کہ سب سے قریب کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ پھر ایک داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو ریسٹور کرتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے اذن سے وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جو درود بھیجتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا بلکہ بہت سخی ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت کوئی سٹنجی ہوتا ہے اور کوئی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جنرس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو سٹنجی یا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو بڑی آئی اوپننگ چیز ہے یہ کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ہم آگے سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نہیں ان کا نام آگے سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ ہمیں کہنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں کہتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہے جو بخیل ہے۔ تو اب جب بھی آپ نے نام سننا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے، دل میں بھی کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا لاؤڈ کہتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ریمائنڈر ہو جائے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک دم سے بندے کو نہیں آتا یا انہوں نے نہیں ایسی کوئی بات سنی ہوئی، تو جب آپ کہتے ہیں تو دوسروں کی بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ جیسے ہی چاہے 10 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، آپ 10 دفعہ کہیں آگے، کیونکہ ہر دفعہ کہنے کے اوپر آپ کو وہی اجر ہوگا جو ہم نے حدیث میں ابھی دیکھا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے ریموو کر دیے جائیں گے اور 10 درجات اس کے جو ہیں وہ بلند کیے جائیں گے۔
پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ایٹیکیٹس آف دعا کے اندر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا روک لی جاتی ہے جب تک مجھ پہ درود نہ بھیجا جائے، شروع اور آخر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے دعا کرنا چاہے تو شروع میں کیا کرے، یہ اب آپ کو میں بتا رہی ہوں جو ایٹیکیٹس ہیں دعا کے. تو سب سے پہلے شروع میں اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، جو بھی حاجت ہے آپ کی وہ رکھیں، اور آخر میں پھر آپ اس کو درود پڑھ کے فنش کریں گے. تو اس سے جو ہوتی ہے آپ کی دعا اوپر چلی جاتی، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی دعا جو ہے وہیں لٹکتی رہتی ہے. اب درود ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ہم نے دیکھا کہ درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اور آپ نے ایک چیز کا میک شور کرنا ہے کہ آپ جو بھی جب درود پڑھیں تو اس کے اندر اس میں صلوات بھی ہونی چاہیے اور سلام بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آیت سے پتہ چلتی ہیں. ایک آیت سے قرآن کی کہ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، صلو وسلموا، یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر، ایک صلو ہونا چاہیے اور سلموا ہونا چاہیے. تو آپ جب بھی کریں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھی ہوں اور ان کے اوپر سلام بھی ہو ساتھ. اور بیسٹ ٹائم کیا ہے درود کو پڑھنے کا؟ اس کو اول تو ویسے تو دیکھا جائے تو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی، دن رات اٹھتے بیٹھتے، وضو کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ حالت وضو میں ہی ہوں تو درود پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن سارے وقتوں میں سے بھی جو بیسٹ ٹائم اس کا جو ہے وہ خاص طور پہ جمعے کی رات اور دن. اب یہ جمعے کی جو رات وہ کب شروع ہوتی ہے؟ وہ جب آپ کے ہمارا تھرسڈے کا ڈے ہوتا ہے، جب اس کی مغرب ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد سے جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے جمعرات کی جب مغرب کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا شروع کر دیں. اور اگلا پورا دن، اور وہ کب تک ہوگا؟ جب آپ کی جمعے کے دن کی مغرب کی اذان ہوگی وہاں تک. تو پورا یہ آپ کے پاس اتنا لمبا ٹائم ہے، جمعے رات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک کا ٹائم ہے. تو اس میں تو خاص طور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہم درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیج سکیں تو وہ بھیجیں. آج بھی دیکھیں جمعے کا دن ہے، اب ہم نے یہ اتنی ساری احادیث پڑھی، اپنے لیسن میں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو بتائیں. تو اگر آپ میں سے جو بھی میرے ساتھ اس میں، جب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی تو آپ نے اس کو بھی پڑھا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ کتنا الحمدللہ آپ نے اسی میں ہی اجر کما لیا ہوگا، کتنے گناہ آپ کے معاف ہو چکے ہوں گے، کتنی نیکیاں آپ کی اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہوں گی، اور کتنے درجات آپ کے بلند ہو گئے ہوں گے. تو اس کو ہیبٹ بنائیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں. ضروری نہیں کہ سب کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بھی ایک ریمائنڈر کے طور پہ ان کو بتائیں کہ دیکھو جب بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ہے تو ہم نے آگے سے یہ کہنا ہے، ضرور کہنا ہے اس کو ہم نے. اور اگر نہیں بھی ہے تو ان کو یاد دہانی کرایا کریں. سم ٹائم پھر آپ ان کے سامنے بیٹھ کر خود تھوڑا اونچا پڑھیں گی تو ان کو بھی یاد آ جائے گا. اپنی فرینڈس کو بتائیں کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اور خاص طور پہ آج جو ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی چیزیں دیکھی ہیں، آپ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جن کو آپ بتائیں گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور آج کا دن ہے ہی امپورٹنٹ کیونکہ فرائیڈے ہے، اور آج کے دن میں جتنا زیادہ درود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں کم ہے. تو کوشش کریں کہ ویسے تو کوشش یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ہر دن کریں. اللہ تعالیٰ کرے، اللہ توفیق دے ہمیں بھی کہ ایسی عادت ہمیں بھی ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر درود پاک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. چھوٹی چھوٹی کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اپنے مقربین میں شامل کر لے، متقین میں شامل کر لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.